اللہ تعالیٰ بندوں کی مایوسی پر مسکراتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب عز و جل اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. تو ابو رزین نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا رب عز و جل بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے اس کے ہاں ہم خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی پھر اس کے پاس تو خیر و بھلائی ہی ہے. مایوسی کے بہت سے نقصانات بھی ہیں. مایوسی ہلاکت اور گمراہی کا سبب ہے. اور قاسمی کہتے ہیں دنیا سے محبت کرنا اور اس کو آخرت پر ترجیح دینا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا اور ان کے شکر سے اعراض برتنا اور جو تکلیف اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بے صبری اور مایوسی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب گمراہی ہے. اور گمراہ لوگ گمراہی کی وادی میں جا پڑتے ہیں اور مایوسی ہی اس بات کا سبب بنتی ہے. پھر مایوسی میں تباہی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تباہی دو چیزوں میں ہے، مایوسی اور خود پسندی میں. مایوسی کی وجہ سے نیک کام کرنے میں سستی آ جاتی ہے اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں مایوس انسان نیک اعمال کے نفع سے مایوس ہوتا ہے. نیک اعمال کا فائدہ کوئی نہیں. لوگ کہتے کوئی فائدہ نہیں نماز پڑھنے کا، کوئی فائدہ نہیں یہ کرنے کا. تو یہ دراصل کیا ہے، اس کو نیک اعمال کا فائدہ نہیں پتا ہوتا یا اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ لازمی طور پر نیک اعمال کو چھوڑ دیتا ہے. تو کتنی بڑی یعنی گمراہی کی بات ہے کہ انسان اپنے سے یہ سوچ کے کہ نیکی کا کوئی فائدہ نہیں. یہ آپ دیکھیں لوگوں نے کیسے کیسے محاورے بنا رکھے ہیں، یہ کوئی نیکی کا دور ہے، آج کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا وقت نہیں. حالانکہ انسان بھلائی جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو کسی انسان پر تو کوئی احسان نہیں انسان کا. اور ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کسی پر احسان کرتے ہو تو دراصل وہ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان مثلاً دنیا کی نعمتوں کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے اور محروم ہو جاتا ہے تو غم اور پریشانی اس پہ چھا جاتی ہے. لہٰذا یہ غم اور پریشانی اس کو اتنا مغلوب کر لیتی ہے کہ اس کے پاس اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا. تو ایسا قابل رحم آدمی ہمیشہ کے لیے پھر ذکر سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، یعنی چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف گھور رہا ہوتا ہے یا پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے. نہ اس کے منہ سے کوئی خیر کی بات نکلتی ہے، نہ وہ عملی طور پر کوئی کام کرنے کے قابل ہوتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مایوسی کی وجہ سے انسان گناہوں اور نافرمانیوں میں لگے رہتا ہے. ابو قلابہ کہتے ہیں آدمی ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے میں مارا گیا تو میری تو کوئی توبہ نہیں. بس ایسا شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور گناہوں میں بری طرح منہمک ہو جاتا ہے. اس نے کہا جب مرنے کے بعد وہ کیا سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد جب سزا ملے گی ہی تو پھر دنیا میں تو عیش کر لو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے. پھر ایسے شخص کی دل کی سکینت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے محرومی اور غم اور پریشانی کا احساس ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا جو ہے وہ ترک عمل کی طرف لے جاتا ہے، عمل چھڑواتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں کوئی فائدہ نہیں. اور یہ مصیبتوں میں سے ایک بہت بھاری مصیبت اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے. دل کی سکینت، نیکیوں سے انسیت ختم ہو جاتی ہے، جس میں بے چینی اور بے قراری اور غم کی طرف انسان چلا جاتا ہے. دل کے بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے مایوسی، یعنی کتنے بے شمار نقصان ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ جب کبیرہ گناہوں کو شمار کر رہے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کے نتائج زنا، شراب نوشی اور دیگر ظاہری کبیرہ گناہوں کے نتائج سے بھی زیادہ بڑے ہیں. اور دل اور جسم کی اصلاح کی صورت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ان سے بچا جائے، نہیں بڑے گناہوں سے توبہ کی جائے، ورنہ دل بگڑ جائے گا. اور جب دل بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. مایوسی اللہ کی رحمت اور بخشش سے محرومی کا سبب ہے. مبارک پوری کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ بنا لے یا یہ گمان کر لے کہ اللہ انسان کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا اور یہ اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اگر وہ اس پر مر گیا تو اس کو اس کے گمان کے حوالے کر دیا جائے گا. یعنی مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی اس کے دل کی یہ حالت نہیں بدلے گی، وہ وحشت اور مایوسی کے ساتھ ہی برزخ کا وقت گزارے گا اور آخرت میں بھی پھر اس کے لیے کوئی مقام نہیں،
کیونکہ مایوس ہونے والے کے لیے عذاب ہے۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے متعلق کچھ نہ پوچھو کہ انہیں کس قدر عذاب ہوگا۔ ایک تو وہ آدمی جو اللہ عز و جل سے اس کی چادر لینے میں جھگڑا کرے کہ اللہ کے اوپر کی چادر کبریائی اور نیچے کی چادر عزت ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، غرور اور تکبر کا شکار ہو جائے۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے کاموں میں شک کرے کہ اللہ نے یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور تیسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا۔ بہت سے گناہوں کی سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن مایوس انسان کو سزا دنیا میں بھی ملنے لگتی ہے۔ قلق، رنج، غم، پریشانی، فرسٹریشن، ڈپریشن کی وجہ سے، یعنی وہ چونکہ مایوس ہو جاتا ہے لہٰذا وہ تکلیف کا ایک سائیکل چل پڑتا ہے جس کو وہ کاٹ نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے اور یہ یقین رکھے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔